گفتگو دیوار سے۔ تحریر ڈاکٹر جاسم محمد متو۔ ماہ رمضان کا پہلا دن تھا۔ کمرے میں تنہائی تھی اور میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے دیوار ہل رہی ہو۔ میں نے غور سے دیکھا تو مجھے لگا دیوار مجھ سے ہم کلام ہے۔ دیوار: کتنی راتیں گزر گئی، میں تمہاری راہ تکتی رہی ہوں کہ تم کب میرے پہلو میں بیٹھو گے، کب تمہارے ساتھ خلوت نصیب ہوگی۔ کہاں گئے وہ دن جب تم میرے پاس تنہائی میں بیٹھ کر کتاب الہی کی تلاوت کیا کرتے تھے، اس کی آیات میں غور و فکر اور تدبر کرتے تھے۔ یہ وقفہ بہت لمبا ہو گیا، بتاؤ اس کی کیا وجہ تھی؟ میں نے کہا، واقعی میں نے کوتاہی کی۔ دیوار نے کہا، کیا تم نہیں جانتے زمین کی ہر بے جان چیز قیامت کے دن تمہارے سلسلے میں گواہی دے گی؟ اللہ پاک بیان کرتا ہے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا۔ اور جب زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی اور انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا، اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی۔ اس لیے میرے پاس بیٹھ کر عبادت اور نیک کام کرو، میں قیامت کے روز تمہارے حق میں بیان دوں گی۔ میں نے کہا، کیا اگلے وقتوں کے لوگ خلوت میں بیٹھتے تھے جو میں بیٹھوں؟ دیوار نے کہا، ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی نازل ہونے سے پہلے غار حرا میں جا کر رہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرتے تھے۔ یہ اللہ کے ساتھ خلوت ہی تو تھی۔ میں نے کہا، خلوت اور تنہائی میں بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے؟ دیوار نے کہا، میں تمہیں سید قطب رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنا دیتی ہوں۔ کسی روحانی وجود کے بارے میں اگر یہ امنگ ہو کہ وہ انسانی زندگی کے رنگ ڈھنگ بدلے، اسے نیا رخ دے، تو اس روحانی وجود کے لیے کچھ دیر کی خلوت اور تنہائی ضروری اور بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ زندگی کی مصروفیات، زندگی کے ہنگاموں اور لوگوں کی فکروں سے خود کو کچھ وقت کے لیے کاٹ دے۔ اس کے لیے اس بڑی کائنات، اس کے آزاد حقائق پر غور و فکر کرنے اور ان سے خود کو ہم آہنگ کرنے کے لیے کچھ وقت فارغ کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد وہ روحانی وجود بہت عظیم ہو جائے گا، اسے قوت کا ایک اور سرچشمہ حاصل ہو جائے گا۔ اس وقت وہ صورتحال کو بدل سکے گا۔ میں نے کہا، شاید تمہارا مطلب یہ ہے کہ جب داعی حق اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائی اختیار کرتا ہے، اس کی حرکت و قوت میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔ دیوار نے کہا، میرا یہی مطلب ہے، کیونکہ اسے اللہ کا نور ملتا ہے، پھر وہ اگلی صبح نئے ذہن اور تازہ وجود کے ساتھ میدان عمل میں نکلتا ہے۔ میں نے کہا، لیکن کیا خلوت کے لیے رات کا وقت ضروری ہے؟ دیوار نے کہا، رات کا وقت افضل اور بہتر ہے، باقی صبح کو نماز اشراق وغیرہ کے بعد بھی خلوت ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا، مگر رات کا وقت افضل کیوں ہے؟ دیوار نے کہا، کیونکہ یہ پرسکون وقت ہوتا ہے، ہر طرف سناٹا ہوتا ہے، ایسے میں عبادت زیادہ لذیذ اور فرحت بخش ہوتی ہے۔ حضرت بشر الحافی کا کہنا تھا، مومن کے لیے مال غنیمت تو یہ ہے کہ لوگ اس کی عبادتوں سے ناواقف اور اس کی جگہ سے لا علم ہو۔ تم کوشش کرو کہ خلوت تمہیں ملتی رہا کرے، خواہ مہینے میں 1 گھنٹے کی ملے۔ دیکھو، یہ بزرگ یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، صحابیت کا شرف بھی حاصل ہے۔ ان کا معمول یہ تھا کہ مسجد میں 1 گھنٹے کے اعتکاف کی نیت سے تنہا بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اور یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کے بیٹے عبداللہ ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میرے والد تنہائی کی سب سے زیادہ سختی سے پابندی کرتے تھے۔ یہ تھا ہمارے بزرگوں کا عزم، تم بھی ان کے نقش قدم پر چلو، یہ نقش قدم کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ میں نے کہا، اس عبادت میں جب اتنے زیادہ فائدے اور اتنی زیادہ حکمتیں ہیں
تو پھر کچھ لوگ اس کے لیے وقت کیوں نہیں نکالتے؟ دیوار نے کہا، عظیم روحانی طبیب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کا سبب آدمی کا خوبیوں سے خالی ہونا بتاتے ہیں۔ احیاء علوم الدین میں وہ لکھتے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ ایسے آدمی کو اپنی ذات سے وحشت ہوتی ہے، کیونکہ اس کی ذات اعلیٰ کردار سے محروم ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں وہ لوگوں سے میل جول بڑھاتا ہے، ان کے جھمگٹے میں وہ اپنی وحشت کو دور کرتا ہے، یعنی وہ تنہائی سے اس لیے بھاگتا ہے کہ خود اپنے آپ کو اور اپنی خامیوں کو دیکھنا پڑے گا۔ میں نے کہا، تمہاری بات بالکل صحیح ہے، اچھا مجھے یہ بھی بتا دو کہ خلوت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیوار نے کہا، اللہ کے ساتھ خلوت میں تم اپنی ذات کی تعمیر اور نفس کے تزکیے کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہو۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ان الفاظ میں کہا، بندے کے پاس ایسے اوقات ضرور رہنے چاہیے جن میں وہ اپنی ذات کے ساتھ تنہا ہو۔ دعا، ذکر، نماز، غور و فکر، نفس کا احتساب، دل کی اصلاح اور ایسے تمام کام جو خاص اس کی ذات سے تعلق رکھتے ہوں، اس کا مشغلہ بن جائے۔ یہ وہ کام ہیں جن کے لیے تنہائی ضروری ہے، خواہ وہ تنہائی اپنے گھر میں ملے یا گھر سے باہر۔ میں نے کہا، کاش ہر دیوار مجھ سے ہم کلام ہو جائے اور مجھے اتنی ہی قیمتی باتیں بتائے۔ دیوار نے کہا، اب آخری بات سن لو۔ میں نے کہا، وہ کیا؟ دیوار نے کہا، جس طرح جسم کی آزمائش ہوتی ہے، دل کی بھی آزمائش ہوتی ہے۔ جسم کو بیماریوں اور مصیبتوں سے آزمایا جاتا ہے اور دلوں کو فتنوں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی ہیں وہ لوگ جن کے دل اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیے۔ اس لیے اپنے نفس کے ساتھ حکیمانہ برتاؤ کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین خلوت گزارنے کی توفیق دے، آمین۔